آج اپنے پروگرام میں بات کریں گے ضلع اوکاڑا کی سب سے بڑی تحصیل دیپال پور کی کہ وہاں پر الیکشن کی صورتحال کیا ہے۔ بڑی تحصیل ہونے کی وجہ سے وہاں پہ بہت بڑے بڑے نام سید جگنو موہسن، نجم سیٹھی، سید علی رضا گیلانی، راؤ اجمل، ملک علی عباس کھوکھر، چودھری طارق ارشاد، جن کے نام کسی بھی شہرت کے محتاج نہیں۔ اگر ہم بات کریں اس حلقے کی تو وہاں پر تقریباً 5,29,050 کل ووٹرز کی تعداد ہے، جس میں اگر بات کریں کہ مرد ووٹرز تقریباً 2,85,190 اور خواتین ووٹرز کی تعداد 2,43,850 ہے۔ اس حلقے کی صورتحال کیا ہے؟ ایک طرف تو نجم سیٹھی اور ان کی اہلیہ جگنو موہسن ہیں، اور دوسری طرف بات کریں تو مسلم لیگ نون کے راؤ اجمل، جن کی گفتگو آج ہم اپنے پروگرام میں کریں گے، اور سیاست کے اس تھرمامیٹر کی بات کریں گے جس کا پارا اس وقت اس تحصیل کے اندر بہت ہائی ہے۔ اگر ہم بات کریں جگنو موہسن صاحبہ کی، صوبائی انہوں نے جیتا تھا اپنے دور کے اندر 2018 کے اندر آزاد امیدوار ہونے کے ناطے سے، تو وہ سپورٹ کر رہی ہیں سید رضا علی گیلانی کی۔ تو دوسری طرف راؤ اجمل جو کہ مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار ہیں۔ اس حلقے کی اگر بات کریں تو دیپال پور کے اندر ڈیولپمنٹ کے جتنے کام پچھلے 8 سے 10 سال کے عرصے میں ہوئے وہ قابل دید ہیں، مگر اگر ہم بات کریں حجرہ شہر کی تو سید رضا علی گیلانی جگنو موہسن کے حلقے کے اندر ویسے ڈیولپمنٹ کے کام نظر نہیں آتے۔ اگر ہم بات کریں شیر گڑھ سے دیپال پور آنے والی روڈ کی، رنالہ والی روڈ کی، یا ان کے حلقے کے اندر جتنی بھی روڈز آتی ہیں ان کا دور بھی رہا مگر کام نہیں ہوئے۔ مگر اس ٹائم جگنو موہسن، نجم سیٹھی کی اہلیہ جو کہ پچھلے ادوار میں نون لیگ کے دور میں ان کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آئے، مگر 2024 کے الیکشن میں وہ نامزد پی ٹی آئی کے امیدوار سید رضا علی گیلانی کو سپورٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس کے برعکس اگر راؤ اجمل صاحب کی بات کریں تو پورے ایریے میں ان کا ایک نام ہے، ایک وزن ہے۔ انہوں نے اپنے ہی ایم پی اے کو ماننے سے انکار کیا، ملک علی عباس کھوکھر کو، جو کہ خود نون لیگ کے ایک امیدوار ہیں، صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں۔ ان کے مقابلے کے اندر اگر ہم ایم پی اے کی بات کریں پی پی 199 میں تو وہاں پہ چودھری طارق ارشاد جو کہ آزاد امیدوار ہیں، اور ان کا نشان، انتخابی نشان جو ہے وہ ٹرانسفارمر ہے۔ انہوں نے راؤ اجمل صاحب نے اپنے ہی بیٹے کو، راؤ سعد اجمل کو، حقہ کے انتخابی نشان سے وہاں پر کھڑا کر دیا۔ اس گرما گرمی کے اندر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس حلقے کی عوام مسلم لیگ نون کی سپورٹ کرے گی یا آزاد امیدوار سید رضا علی گیلانی کی سپورٹ کرے گی۔ اس حلقے کا تھوڑا سا آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہوں گا، بتانا چاہوں گا آپ کو کہ اس حلقے کی صورتحال ایگزیکٹ ہے کیا۔ ملک علی عباس کھوکھر کی بات کریں تو وہ بھی صوبائی اسمبلی کے امیدوار رہے ہیں، 2018 میں جیتے ہیں، 2013 میں جیتے ہیں، مگر ان کے دور کے اندر جو دیپال پور کے ایریے کے اندر کام کیا گیا وہ نظر نہیں آتا۔ مگر اگر ہم بات کریں چودھری طارق ارشاد کی جو کہ ٹرانسفر کے انتخابی نشان سے دیپال پور سے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو انہوں نے فلاحی کام دیپال پور کی عوام کے لیے بہت کی، جیسے کہ ہاسپٹل کے اندر انہوں نے دل کے امراض کے لیے ڈاکٹروں کو انگیج کیا، وہاں پہ دل کا کام ہو رہا ہے، وہاں پہ مریض جو ہیں وہ کارڈیالوجی سینٹر میں جا رہے ہیں، وہاں پہ ان کا علاج ہو رہا ہے۔ مگر اگر نون لیگ کے پنجاب اسمبلی کی بات کریں تو ملک علی عباس کھوکھر، جن پہ عوام کی طرف سے یہ بیان بھی سامنے آتا ہے کہ وہ حلقے میں جیتنے کے بعد نظر نہیں آتے، مگر اب ایک طرف تو راؤ اجمل صاحب ہیں، وہ اپنے بیٹے راؤ سعد اجمل جن کا انتخابی نشان حقہ ہے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اگر ہم مسلم لیگ نون کی بات کریں تو وہ بھی دیپال پور کے اندر 2 دھڑوں میں تقسیم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر ہم جگنو موہسن صاحبہ کی بات کریں، ان کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں تو ان کا سارا بیک گراؤنڈ مسلم لیگ نواز کے ساتھ گزرا ہے، مگر اب اس الیکشن میں وہ کون سی دوریاں ہیں جو ان کو اپنی پارٹی سے دور کر رہی ہیں۔ مگر اگر ہم بات کریں اجمل کی، ان کے بیٹے کی، تو ان کی پوزیشن بھی یہاں پہ
اسٹرانگ نظر آتی ہے، مگر ایم پی اے کی حد تک اگر ہم بات کریں کہ چودھری طارق ارشاد جو آزاد امیدوار ہیں ٹرانسفارمر کے انتخابی نشان سے ہمارے سامنے آئے ہیں، اور اس حلقے کی عوام یہ کہہ رہی ہے کہ یہ الیکشن جو ہوگا وہ طارق ارشاد کے لیے پازیٹیو سائن ہوگا، کیونکہ نون لیگ وہاں پر 2 دھڑوں میں تقسیم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اجمل صاحب اپنے بیٹے کی سپورٹ کر رہے ہیں جن کا انتخابی نشان حقہ ہے، ملک علی عباس کھوکھر جو خود اپنی کمپین کر رہے ہیں، نون لیگ کے پلیٹ فارم سے اپنی کمپین کر رہے ہیں، مگر اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا فائدہ آپ لوگ بھی یہ جانتے ہیں کہ جب کوئی بھی پارٹی 3 دھڑوں میں تقسیم ہو جائے تو اس کا فائدہ ہمیشہ آزاد امیدوار کو ہوتا ہے۔ مگر اس حلقے کا اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں کہ 2018 کے اندر رانا طارق ارشاد ملک علی عباس کھوکھر سے ہارے تھے، مگر اب ان کی پوزیشن مسلم لیگ نون کو 3 دھڑوں میں تقسیم ہونے کی وجہ سے رانا طارق ارشاد اس حلقے میں ایم پی اے کے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ نظر آ رہے ہیں۔ اور اگر ہم این اے کی بات کریں تو سید رضا گیلانی کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے اپنے دور میں پچھلے تقریباً 8 سالہ دور کے اندر حجرے کی عوام کے لیے کوئی ایسا سچ کام نہیں کیے، کوئی وعدے وحید نہیں کیے، اگر کیے ہیں تو وعدوں کی حد تک رہی ہے۔ کوئی سڑکوں کے لحاظ سے ڈیولپمنٹ کی بات کر لیں، اسکولوں کے لحاظ سے ڈیولپمنٹ کی بات کر لیں، ہاسپٹل کے لحاظ سے ڈیولپمنٹ کی بات کر لیں، کسی بھی ایشو پہ روڈز کے حوالے سے بات کر لیں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے دیپال پور کی اس تحصیل کا روڈز کا، اس پہ یہ کام کرتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ مگر راؤ اجمل صاحب کے پاس ایک پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ مل کے کام کیا، سڑکوں کے اوپر بہت زیادہ کام کیا، وابڈا کے گریڈ سٹیشن پہ بہت زیادہ کام کیا، اور حلقے میں جو اس ٹائم سیاسی پارا ہے وہ بھی بڑا ہیٹ ہے، اس میں بہت زیادہ پارا ہائی جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ دیپال پور کے لوگ نون لیگ کو 3 دھڑوں میں دیکھ رہے ہیں، اور جیتا ہوا جو کینڈیڈیٹ مجھے نظر آ رہا ہے، جو میرے تجزیے کے مطابق یہ ہے کہ جو این اے ہے اس میں جو جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ راؤ محمد اجمل جن کا انتخابی نشان شیر ہے، اور دوسری طرف اگر بات کریں چودھری طارق ارشاد جن کا مقابلہ ملک علی عباس کھوکھر اور سعد اجمل کے ساتھ ہے، مجھے چودھری طارق ارشاد صاحب جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اجمل صاحب اپنے بیٹے کی سپورٹ میں وہ ووٹ مانگ رہے ہیں، اور ملک علی عباس اپنے لیے اپنی پارٹی کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں، اور جگنو محسن صاحبہ پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار سید رضا علی گیلانی کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں۔ ہوگا کیا ناظرین؟ اس کا فیصلہ تو 8 فروری کو ہوگا کہ کون جیتے گا، یہ تو ایک تجزیہ ہے، مگر وہاں کی عوام کیا چاہتی ہے کہ جو بھی اس در سے جیتے، جو ویژن ہے، جو سوچ ہے، اسے کسی شاعر نے کیا خوب بیان کیا ہے، نہ جانے اس شخص کو کیسا یہ ہنر آتا ہے، رات ہوتے ہی میری آنکھوں میں اتر جاتا ہے، میں اس کے خیال سے نکلوں تو کیسے نکلوں، وہ میری سوچ کے ہر رستے پر نظر آتا ہے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، رانا بابر مسعود، خدا حافظ۔